الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل جو ماہ سفر المظفر کے ختم ہونے سے پہلے آپ نے کر لینا ہے۔ اس عمل کو جو کوئی کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر بلا کو ٹال دیتا ہے، ہر مصیبت کو ختم کر دیتا ہے، ہر پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ عمل ایسا ہے اس کے پڑھنے سے ہر جگہ آپ کے پاس آگے پیچھے دولت ہی دولت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو چند ہی دنوں میں دولت مند بنا دے گا۔ یہ عمل کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کے کرنے سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ملے گا اور آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ تو آج آپ کے سامنے جو روحانی وظائف چینل عمل لایا ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام اننے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ جو بندہ مجھ پر صبح شام کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمتوں کی ساتھ کر دیتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے اس کا درود پاک میں خود سماعت فرماؤں گا، اور اس کا درود پاک فرشتے سونے اور چاندی کے تخت میں سجا کر سونے اور چاندی کے کلموں سے لکھ کر اس کا وہ درود پاک مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ سب بھی مل کر پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ماہ سفر المظفر کا مبارک پیارا مہینہ ہمیں جاری و ساری ہے۔ ماہ سفر کی فضیلت اور برکات ایسی ہی ہیں جیسے باقی مہینوں کی۔ اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ اس مہینے میں آفتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں تو یہ غلط عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے۔ بلکہ میرے سامنے کچھ دن پہلے ایک خاتون حاضر ہوئی اور وہ آ کر اس طرح سے میرے سامنے واقعہ بیان کرنے لگیں کہ ماہ سفر کی وجہ سے ہی میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ماہ سفر کی وجہ سے ہی فلاں عورت کا گھر ٹوٹا، ماہ سفر کی وجہ سے ہی اس مہینے میں فلاں عورت کے بچے کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ تو میری ان لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ باقی مہینوں میں کیا ایسے اعمال نہیں دیکھے جاتے؟ تو کبھی بھی کسی برائی کو کسی مہینے کے ساتھ منسوب نہیں کرنا چاہیے، یہ انتہائی باطل عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر مہینہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مہینے میں بہت سی فضیلتیں اور برکتیں اور بہت سے راز چھپائے ہوئے ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں، جن کے بارے میں ہم بالکل بھی نہیں اندازہ لگا سکتے۔ تو ماہ سفر المظفر کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ اپنی حاجتیں مانگنا چاہتے ہیں اور وہ حاجتیں کم از کم آپ کی 11 حاجات پر مشتمل ہوں، آپ اپنی 11 حاجات پوری کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ماہ سفر ختم ہونے سے پہلے 2 لفظ پڑھ لینے ہیں، ان 2 لفظ کا وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل حضور غوث اعظم کے صدقے ہر بلا ٹل جائے گی، ہر مصیبت ختم ہو جائے گی، آپ جو مانگیں گے اللہ کی ذات آپ کو عطا فرما دے گی۔ اور مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی آپ خود ہمیں کمنٹس میں آ کر بتائیں گے کہ ہماری حاجت آپ کے اس عمل
سے آپ نے جو ہمیں بتایا، اس سے ہی ہماری وہ حاجت پوری ہو گئی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے یہ عمل کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے تو اس عمل کا وقت میں بتا دوں۔ اس عمل کو آپ نے تنہائی میں کرنا ہے، آپ کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو۔ وقت مقرر کر لیں، اگر تو آپ کے پاس صبح کا وقت ہے تو بھی ٹھیک ہے، دوپہر کا، شام کا، اگر دن میں سارا دن لوگوں کا آنا جانا ہے تو آپ اس عمل کو تہجد کے وقت کریں۔ انشاءاللہ 2 دن کے عمل سے ہی آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ نے 2 لفظوں کو 1000 کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، باوضو ہو جائیے اور اس کے بعد اس عمل کو کر لیں۔ بہت سا بھی وقت پڑا ہے تو آپ نے یہ عمل باوضو ہو کر کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لینی ہے۔ جب آپ 1 دفعہ سورہ یاسین پڑھ لیں تو پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اللہ پاک کے 2 نام، یا مقسط یا رزاق، یا مقسط یا رزاق، ان دونوں ناموں کو 1000 کی تعداد میں آپ نے لگاتار پڑھ کر، جب آپ جائے نماز پر یہ عمل کر رہے ہوں تو سجدے میں چلے جائیے، اور جو مانگنا ہے سجدے میں مانگنا ہے۔ چاہیں تو اللہ پاک کی کوئی تسبیح بیان کر لیں، لیکن اگر نہ بھی کرنا چاہیں تو آپ اس کے ساتھ دعا مانگیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ جو مانگیں گے، جیسے ہی مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی وہ دعا، وہ حاجت فوری طور پر قبول کر لے گا، اور آپ کی ہر دعا برآئے گی، اور اللہ پاک سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ فوری طور پر آپ کی وہ دعا، فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے اس بندے کی وہ حاجت، وہ دعا قبول کر لو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجت، ایسی حاجت پوری ہو جائے، آپ کا رزق آپ کو مل جائے، آپ چاہتے ہیں آپ کا کاروبار چل جائے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی حاجت ہے، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ میرے جن بہن بھائیوں نے جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروایا ہے، ان کا نام چند کا دعا میں شامل کیے دیتی ہوں۔ ایک میری بہن ہے بلقیس ہیں، تسنیم کمار ہیں، اور اس کے علاوہ شبانہ ہیں، ریاض ہیں، شبانہ بیگم ہیں، عائشہ سلمہ ہیں، احمد منیر ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ مسرت بانو ہیں، معجبین خان ہیں، مجید خان ہیں، اور محمد شاکر ہیں، اور اس کے علاوہ ظہیر احمد ہیں، نوری مرزا ہیں۔ اس کے علاوہ جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ان میں عامر خان ہیں، امجد علی ہیں، حبیبہ بی خان ہیں، عائشہ راجپوت ہیں، اور تبریز پرویز ہیں، مہر النساء شیخ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، انجم نشاں ہیں، اور سمیرہ ہیں، سمرین ہیں، دلاویز ہیں، لبنہ خلیل ہیں، خالدہ ہیں، اور شمیم شیخ ہیں، عاطف رزاق ہیں، اور زرینہ ہیں، اور جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا، اللہ پاک آپ سب کی تمام دعاؤں حاجتوں کو پورا کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔